عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں۔ اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کے ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں، جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا، ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے، یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی اس میں داخل نہیں ہے۔ عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں۔ یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ، اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا۔ ایک اور علمی نکتے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے، یعنی نسل بڑھانا۔ تو یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے۔ قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں۔ میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں، اور وہ ہے حیا کے خلاف
مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا۔ یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں۔ تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں، تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی کو۔ اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے۔ انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے، پھر جو راستہ اللہ نے رکھا اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے۔ تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں۔ انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں، ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو، اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا۔ ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں۔ تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے، اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہتر علاج کے چھوڑ دے، کتنے دن تڑپے گا؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا، دیکھو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے۔ تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے گا۔ نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، پھر اسی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی۔ تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے، وہ بات فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں،
اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں. برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو وہی باتیں ہیں اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے, یہ امپورٹ ہو رہا ہے, یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا, بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے یہاں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈس کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں, کھانسی ہے, نزلہ ہے, ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ بیماریاں ہماری ہیں. کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے. جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈس کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈس کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے. افغانستان میں ایڈس کا ریشو 0 تھا, 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈس کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی, برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے, فوجی آئے ہیں, افغانوں میں ایڈس کا مرض پھیل گیا, انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے, کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا, پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی, ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے, اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے, حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, لیکن جو نیچرل مزہ تھا, آپ کا گھر بار آباد ہو, محبتیں ہوں, میاں بیوی کا ریلیشن, عورت کو شوہر پہ اعتماد, شوہر کو بیوی پہ اعتماد, یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل, نام نہاد لبرل ہے نا, جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ یہ ملاؤں کو نہیں مانتے, ملا کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا, چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا, ختم. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں, تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ, اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ, شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے, میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں, عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غل غباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت, اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں. اب ان کو بورنگ ہے یہ. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں, وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں. اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے جھانک جھانک کے, ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پوزیٹو پہلو نہیں ہے, یہ نامرد ہونے کی علامت. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے, کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے. ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں.
تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے، جلو اس عذاب کو دیکھو، اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو زنا ہلکا عذاب نہیں، آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے، لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی۔ پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا، بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں، وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے، ڈیڈی پاپا واپا سب ختم، ابا ابو بزرگی سب ختم۔ اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں، زنا کی طرف مت جاؤ بھائی، خاندان بڑھاؤ، اولاد ملے گی حلال اولاد۔ انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے، وہ بھی زنا کی پیداوار ہے، تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں۔ میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں، میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا فادر پتہ نہیں کہ اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا، سٹائل ہے بھائی۔ تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے، پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا، تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ تو خیر، تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، باندیاں کا نظام ختم ہو گیا، اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم، ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا۔ اچھا دیکھو، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے، یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے۔ یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے، بولو حرام ہے، اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے، یہ ناجائز ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے، بولو حرام۔ بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ عمل بھی کیا ہے، تصور میں کسی غیر عورت کا تصور۔ بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں، کہ فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام۔ تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے۔ تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں، اتنی ریسٹرکشنز ہوں، بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا، میرے کیا خیال؟ پھر اتنے پروٹوکول تو مسلمان مرد کو ملنا چاہیے نا۔ ایک انگریز مسلمان ہوا، جرمنی کا تھا میرا خیال ہے، اتنی بڑی داڑھی اس کی، جامعۃ الرشید میں آتا تھا۔ اب جب مسلمان ہوا ہے، جرمنی میں کتنی عیاشی آپ کو بتائے، مسلمان ہوا تو پھر یہاں گلشن اقبال میں کوئی لڑکی مسلمان کوئی لڑکی تھی، اس سے پھر اس کی شادی ہوئی، بڑا ماشاءاللہ داڑھی واڑی اور بڑا نیک انگریز تھا وہ۔ میں ملا اس سے، گپ شپ لگائی تو مجھے کہتا ہے میں تو کروں گا 4 شادی۔ اس سے یہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی، حالانکہ وہ مسلمان ہے، پاکستانی مسلمان ہے۔ پھر وہ یہی کہنے لگا یار ہم نے جب اتنی عیاشی چھوڑ دی اسلام کے لیے، ہم نے اتنی بڑی قربان، اور صحت بھی ایسی اس گورے کی، آپ جرمن تو ویسے ہی دیکھا ہوگا نا آپ نے کیسے ہائٹ ہوتی ہے ان کی، چماٹ مارے تو بندہ گر جائے۔ تو ایک دم غصہ ہو گیا میرے سامنے بیٹھے بیٹھے، میں نے کہا بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے تجھے، اس کی بیوی اس کو روک رہی تھی تو اس پہ غصہ ہو رہا تھا، ہم یہ ایسے کر رہا تھا۔ انگلش بھی جانتا تھا، وہ جرمن تھا یا پتہ نہیں فرانس کا تھا، بھی مجھے پورا یاد نہیں ہے، واقعہ بھی 15-20 سال پرانا ہے۔ تو پھر بھائی وہ تو پھر مسلمان کا اتنا تو بنتا ہے نا۔ اچھا یہ یورپ میں جو یا انگریز عورتیں جو ہے نا، وہ یہ بات آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد 2 شادیاں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مرد کی دوستیاں بہت عورتوں سے ہوتی ہیں۔ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، نام نہاد لبرلز کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کرتے کیا ہے، ان کی دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے، لیکن ان کی عورتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بہت ہیں۔ دفتر میں ان کی جو سیکریٹری ہے وہ الگ ہے، وہ ایک الگ عذاب بنی ہوئی ہے بیوی کے لیے، وہ بھی چھانٹ چھانٹ کے رکھتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن سے زیادہ اس کی شکل دیکھی جا رہی ہے، اور پھر باہر جا کے کیا کچھ کر رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، فلاں ملک جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو انگریز عورتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ آسانی سے ایکسپٹ کر لیتی ہیں، جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں نا، یہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں کہ ہمارے شوہر کی دوسری بیوی ہو، کیونکہ انہوں نے وہ تباہی والا دور دیکھا ہوتا ہے، وہ دور انہوں نے دیکھا ہوتا ہے۔ تو ہماری عورتوں کو نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے نا، وہ ان کو اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا بھائی؟ اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم، مسلمان مرد کے پاس اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا یہاں پھر ڈاکٹر لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ اس سے صحت کو نقصان نہیں ہوتا، اور وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر چیز میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بعض ایسے مسائل کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر اس لیے بیان کیا
کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کرتے تو لوگ ان بے شرمی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے. اسی وجہ سے میں بھی یہ ہمت کر رہا ہوں کہ ایک اور ایسا گناہ جس میں لوگ مبتلا ہیں اور وہ ہے حیا کے خلاف، مگر ہے بہرحال شریعت کا مسئلہ اور لوگ اس میں گناہ میں مبتلا بھی ہیں، اس لیے بتانا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ شادی کے بعد بھی آج کی نوجوان نسل زوجہ سے، بیوی سے غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں. انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو جو چیز انگریزوں کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کلچر آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو اپنی زوجہ سے پچھلے راستے سے ہم بستری کرے گا. یہ بیماری بھی، یہ گندگی بھی لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جائے تو وہ زوجہ سے فطری راستے سے ہم بستری نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری زوجات ہیں، بیویاں ہیں، یہ نسل بڑھانے کے لیے ہیں. تو اسی راستے میں انسان اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے جس راستے سے نسل بڑھتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گندگی ہے. ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ایک پاک دامن لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا بھی بظاہر بڑا نیک، لیکن کیا ہے، لڑکا چونکہ ٹھرکی ہوتا ہے، شہوت کا درندہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنی بری خواہش مٹانے کے لیے میں اپنی زوجہ کو غیر فطری طریقے پر مجبور کیسے کر سکتا ہوں. تو مجبور کرتا ہے پھر اپنی بیوی. اس میں جو عورتیں زیادہ پاک دامن نہیں ہو، نیک نہ ہو، یا ان کو یہ ڈر ہو کہ طلاق ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے، وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ اسی غیر فطری طریقے پر آمادہ ہو جاتی ہیں. اور اس کا عذاب اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی اسی کی لت پڑ جاتی ہے. انسان جب بھی کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرتا ہے، آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کا عذاب یہ آتا ہے کہ پھر اس کو لذت فطرت میں آتی نہیں ہے. تو جو راستہ اللہ نے رکھا اس میں اس کو لذت نہیں آئے گی، وہ گندگی میں ہی گھسنے کی کوشش کرے گا، اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ یہ بدفعلی کی جائے اس کی بھی فطرت خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر کسی کے قابل نہیں رہتے. تو اپنے جان پر رحم کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں، ہم درندے نہیں ہیں، ہم گھوڑے نہیں ہیں، ہم گدھے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انگریز نہیں ہیں. انگریز نے تو حیا اور شرم کی تمام حدود کو توڑ دیا ہے، وہ تو درندے بن چکے ہیں. ہم تو درندے نہیں ہیں، ہم تو حلال کھاتے ہیں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ان کی جو کلچر دیکھ کے ہم ویسے درندے بننے کی کوشش کیوں کریں؟ تو یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی. ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. ایسے کیسز بھی آتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا. تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو. اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا. ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اور اس کے لیے دوا نہ رکھی ہو دنیا میں. تو اگر کسی کو ایسی لت پڑ گئی ہے غیر فطری کام کی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرائے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرے. اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ کچھ وقت صبر کرے گا، چھوڑ دے گا کچھ عرصے کے لیے، تو خود بخود آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا. ایک آدمی شراب کا عادی ہے، ایک علاج تو یہ کہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرے، بہترین علاج کے چھوڑ دے. کتنے دن تڑپے گا؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ، بہت زیادہ سال ہو جائے گا نا، اس کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. سگریٹ کا عادی ہے، چھوڑ دے گا. تو کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں دن میں 20 سگریٹ پیتے تھے، چھوڑنے پر آئے تو بالکل ایک دم چھوڑ دی انہوں نے، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دی، لیکن تکلیف ہوئی مگر عادی ہو گئے. تو اب کسی کو یہ لت پڑ گئی ہے غلط کام کی، برائی کی، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ماحول بدلے، اور کچھ وقت صبر کرے گا تو اللہ اس سے یہ عادت چھڑا دے. نہیں کی، صبر نہیں کیا اس نے، بری سی گندگی میں موت واقع ہوگی، پھر آخرت کا عذاب بہت سخت. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس عمل سے انسان کی. تو بات حیا کے خلاف ہے، مگر یہ کہ ایک بزرگ تھے، وہ بات فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ حیا کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تم بے حیائی کے کام نہیں چھوڑتے، ہم اس چھڑوانے کے لیے بات کریں تو ہم برے ہیں، اور تم کام کرو تو بھی برے نہیں. برائی کا کام کرنے میں برا نہیں بنتا، اور برائی کے خلاف بولنے والا برا بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو وہی باتیں ہیں، اس لیے ہیں کہ یہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جائے گی. اور یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے باہر سے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، یہ وہاں میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں دیکھا نہ کریں اور ان لوگوں سے دور رہا کریں. ہمیں تو دین کا داعی ہو کے ان کو ہدایت پر لانا تھا، بجائے ہم ہدایت پہ چل کے دوسروں کو چلانے والے بن کے ان کے راستے پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اب دیکھیں ان کے ہاں ایڈس کا مرض پھیل گیا ہے. آپ بتائیے یہ ایڈس کا مرض ہمارا ہے کیا؟ یہ بیماری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ ہمارے یہاں بیماریاں ہیں، کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں ہماری ہیں.
کوئی اللہ کا شکر ہے گندی بیماری ہمارے ہاں نہیں ہے، جتنی گندگیاں ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. ایڈز کا مرض وہاں سے امپورٹ ہوا ہے. وہ ایڈز کا مرض اسی بدفعلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اسی سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اتنا خطرناک مرض کے ایسے متعدی ایسے پھیلتا ہے. افغانستان میں ایڈز کا ریشو 0 تھا، 0. وہ جانتے نہیں تھے کہ ایڈز کا مرض ہوتا کیا ہے. جب سے امریکن آرمی، برطانیہ آرمی افغانستان میں آئی ہے، فوجی آئے ہیں، افغانوں میں ایڈز کا مرض پھیل گیا ہے. انہوں نے وہاں بدفعلیاں شروع کر دی ہیں. تو وہ تو حالانکہ ان کے لیے زنا کتنا سستا ہے، کتنا سستا ہے نا ان کے لیے زنا، پھر بھی وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اتنی گندگی، ایسا گندا جب انسان بن جائے پھر اللہ اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھتے، اور رکھتے ہیں تو پھر آخرت میں سزا دینے کے لیے اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچانا چاہیے، حلال پہ اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پہ قناعت کی توفیق عطا فرمائے اور پاکیزہ لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. اگر شادی شدہ عورت 40 دن میں بھی ایک دفعہ، اچھا بھائی دیکھو یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو. مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے، کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے، بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھائی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے. جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر. لاہور سے نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے، کس طرح سے نکاح ختم ہوگا تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے وہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو وہ کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی، کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم. بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہا کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں. لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی اسٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا. مرد نے تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہا نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے. تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں گا، بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں. 2 سال تک بیوی سے دور ہیں، یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں. کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ.
परसों मेरे सामने एक 30 साल लड़की का वाकया आया, परसों नहीं, वाकया तो 2-3 महीने पुराना है। 30 साल की लड़की, 3 बच्चियां उसकी, शौहर को हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब आप बताओ यार, 30 साल की लड़की की तो अपनी शादी की उम्र है, किस कदर टेंशन है ना उसको, किस कदर टेंशन में होगी। वो अपना नहीं सोच रही, वो अपनी 3 बच्चियों का सोच रही है, इनका क्या बनेगा। अब क्या हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जी उसके रिश्तेदार उसको ज़कात दे रहे हैं रमजान में। मैंने कहा इन बेगैरतों, माजरत के साथ थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा हूं, इन बेगैरतों को बोलो कि उसकी शादी का इंतजाम करो, ज़कातों पे नहीं टुकड़ों पे पालो। कब तक पलेगी ज़कातों के टुकड़ों पे यार, कोई इंसानों वाला काम करो तुम। उसके रिश्तेदार क्यों नहीं कर लेते उससे दूसरी शादी भाई, उसके देवर क्यों नहीं कर लेते, उसके चच्चे ताए क्यों नहीं कर लेते, जो शोहर के हैं चच्चे ताए वगैरह या कजन है, वो क्यों नहीं कर लेते। ये 3 बेटियों को अजनबी पालेगा ये अच्छा है, या उसी के चच्चा ताए पाले वो अच्छा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। ये जो मैं इतना पागल हो जाता हूं ना 2-2 शादियों पे, मेरा दिमाग नहीं खराब है। आप सोसाइटी में जाके अजाब तो देखो, उसमें क्या गुजर रही होगी लड़की। ऐसी बेशुमार है हमारे इल्म में, 20 साल में बेवा हो गई, 22 साल में बेवा हो गई, बर्बाद हो गई जिंदगियां उनकी। वो कह रहे हैं हम अपने आप को पालें, अपने बच्चों को पालें, और सोसाइटी क्या कर रही है, वो देवर कम वक्त ले जाके ज़कात दे रहा है उसको। अबे तू अपनी भाभी से शादी कर ले, अपने यतीम भतीजों को पाल ले यार तू। नहीं जी बीवी से डर रहा है, बीवी को बाप बना लिया यार तुम लोगों ने, उससे नहीं डर रहे तुम खुदा के अजाब से। मैं उससे कह रहा हूं देवर से, तू अपनी भाभी से शादी कर ले, कह रहा है मेरी बीवी मारेगी। मैंने कहा छोड़ दे उस अजाब को यार, छोड़ दे, जो रखे जो तेरा साथ दे ठीक है, नहीं तो दफा करो यार उसको, लानत भेजो। जब तक ऐसे ढीठ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तब्दील बोलो नहीं होगी। मैं अगर आपके सामने लिस्टें पेश करना शुरू कर दूं ना उन लड़कियों की जो जवानी में तलाक हुई या बेवा हुई, जो जिनाकार बनी है, वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हुई हैं, तो तुम खून के आंसू रोगे यहां बैठ के। एक औरत का ख्याल किया जा रहा है मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, सोसाइटी जाए भाड़ में, भले तबाह हो जाए, जिना फैले सोसाइटी में। तो मुझे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। 90 की बात है, 90। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। 90s के शुरू में केस मेरे पास आया, 2 जवान लड़कों की शादी हुई। एक की उम्र मेरा ख्याल है 20 साल होगी, एक की उम्र 21 साल। उनको लव मैरिज हुई, दोनों भाइयों की लव मैरिज हुई। लड़की की उम्र मेरा ख्याल है 17-18 साल की थी, और दोनों की ना, दोनों भाइयों को कहीं लव हुआ तो अब्बा के 2 ही बेटे थे, उन्होंने दोनों की कर दी शादी। बड़ी अच्छी जिंदगी, दोनों भाई एक घर में रह रहे, उनकी बीवियां भी एक घर में। अब क्या हुआ है कि जी एक को कैंसर हो गया, वो मर गया। 3-4 साल के बाद ना 3-4 बेटियां हो गई, और बेटियां भी बेटे की लालच में होती हैं, वरना इतनी बेटियां आजकल कोई पैदा नहीं करता। वो 3 बेटियां हो गई लगातार, कि अब अगले साल लड़का आ जाए। वो हो गई 3 बेटियां लगातार हो गई, और लड़के की हो गई कैंसर से डेथ। 1990 से लेके ना आज तक वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है। उसकी उम्र कितनी थी जब वो बेवा हुई है? 20 या 21 साल, समझ रहे हो? इंतहाई खूबसूरत लड़की, 20-21 साल की। 3 अब क्या हो रहा है कि वो बेटियां पाले या वो अपने आप को पाले। सोसाइटी को उस पे तरस, बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं यार, लोग जा रहे हैं ताजियत के लिए, अयादत के ताजियत के लिए, बेवा हो गई, कुछ लिफाफा दे के आओ। मैं उस वक्त, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं कह रहा था इन बेगैरतों को बोलो उस देवर से इसकी शादी करा दें जो उसी घर में रहता है। बताओ इसकी कहीं अजनबी जगह पे होगी तो सौतेली बेटियों पे कैसे इत्मीनान किया जाएगा? कैसे मर्दों की हवस की निगाहें आज इस जमाने में, फोश फिल्में सारी रात बैठ के देख रहे होते हैं, तो इन पे एतमाद करोगे? जवान सौतेली बेटी इसके हवाले की जाए सौतेले बाप के। कितने केसेस आ रहे हैं सौतेले बाप के उल्टे उल्टे, वो बीवी पे थोड़ी मर रहा हो तो फिर आगे उस जवान बेटी पे मर रहा होता है। गैरत तो बहुत थोड़े लोगों में रह गई है। मैंने कहा भाई इसके देवर से बोलो खुदा के लिए। मैंने लोगों से कहा जो भी ताजियत के लिए जा रहे थे, मैंने कहा अगर आप इस पर एहसान, में बच्चा था उस वक्त, मैट्रिक भी मेरा ख्याल है नहीं किया था मैंने। मैं लोगों से कह रहा था कि यार ये जो 2 भाई एक घर में रहते, तीसरा कोई भाई भी नहीं है, तो वहीं रह रही है ना, पहले से ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, तो वो इससे भी कर ले। एक बीवी तो पहले से है, अब अपने भाई की बेवा से कर ले, बच्चियां पल जाएंगी, बच्चियों को एक नया बाप मिल जाएगा। ना 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 ना, मौत है ये लफ्ज जबान से। उसकी पहली बीवी पे तरस आ रहा है, हाय बेचारी पे सोकन आ जाएगी। अबे मैंने कहा उस बेचारी पे सोकन से तुम्हें खतरा हो रहा है, वो थोड़े दिन में भूल जाएगी सोकन। हर गम थोड़े दिन चलता है, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उसको नान नफका भी मिल रहा है, उसके बच्चों का बाप भी है, उसको घर भी मिला हुआ है, सब कुछ है। एक शिरकत हो जाएगी थोड़ी सी, यार मुसाफिर खाना है, दुनिया बर्दाश्त कर लो। ना 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 ना, ज़कातें और ये टोपी ड्रामे लगा के रखे हुए, सदके खैरात, और जो करने का काम है वो कर नहीं रहे। सारी जिंदगी अब तक बैठी हुई है वो ऐसे। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? अब तक वो मेरा ख्याल, अब तो क्या बेचारी की, मुझे नहीं पता उसके बाद, मुझे नहीं पता वो उनका हुआ क्या ना। मैं कभी वहां गया, मुझे केस आया था सामने, लेकिन इतनी बात पता चली कि अब तक क्या है, अब तो बच्चियों की टेंशन में 20 साल 21 साल की लड़की सारी जिंदगी किसकी टेंशन में गुजार रही है। और मैं फर्ज कर रहा हूं कि बहुत दीनदार होगी इंशाअल्लाह, लेकिन ऐसे हालात जब आते हैं, जो
باہر جا کے جب وہ جاب کرے گی تو آپ مجھے بتاؤ, جب جاب میں لوگوں کو پتا چلے گا, اس کے باس کو پتا چلے گا بیوہ بھی ہے, کم عمر بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, ضرورت مند بھی ہے, وہ ہوس کی نگاہیں ڈالے گا, اس پہ نہیں ڈالے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی بہن سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا؟ وہ بہن سمجھے گا اس کو؟ کتنی ضرورت مند خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں جنہوں نے جاب کی ہے, آپ کے سامنے اپنے دل کا راز تھوڑی آگے بتائیں گی. وہ تو ہمیں آگے بتاتی ہے کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے. کہتی ہے ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ابا جاب سے ہٹوا لے گا ہمیں. ریپ ہو رہے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی چسکا لگ جاتا ہے گناہ کا, یار یہ پیسہ کمانے کا آسان راستہ ہے. تو اس لیے بھائی سوسائٹی پہ ترس کھاؤ. ہم کوئی بیوقوف نہیں ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہو گیا. آپ کی 4 شادیوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو رواج نہیں ڈالا, خدا کی قسم نسلیں تمہاری بھگتیں گی اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اس طرح سے. کسی کی باتوں میں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نا قوم کے خلاف, انہوں نے کہا میں ان پتھروں کو نہیں پوچھ سکتا بھائی, میں خدا کو مانتا ہوں, لیکن خدا کی قسم ہم بھی پتھروں کو ہی پوج رہے ہیں. ایک پتھر ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے, ایک پتھر ہے کلچر کا پتھر, کلچر کا بت. ہم خدا کو چھوڑ کے اس کلچر کے بت کو کی عبادت کر رہے ہیں. کلچر کو اٹھا کے پھینک دو. ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے. دیکھو یورپ میں جب تباہی آئی ہے نا, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم میں مرد مر گئے تھے ان کے, عورتیں بہت مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس کا, تو انہوں نے عورتوں کو زنا پہ لگا دیا. ہمارے پاس تو حل ہے بھائی, ہمارے پاس, ان کے پاس تو حل نہیں تھا نا. وہ کس سے پوچھتے؟ پادریوں نے کہا 1 سے زیادہ شادی ہو نہیں سکتی. حالانکہ تورات انجیل میں ایسا نہیں تھا. تورات انجیل میں تو 4 سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے تحریف شدہ دین کلچر کو فالو کیا. پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میرج سسٹم بحال ہو جائے. اب نہیں ہو سکتا بحال. ہمیں تو یار اللہ نے اسلام دیا ہے. آپ اگر دوسری کر رہے ہو, بیوہ کو سہارا دے رہے ہو, طلاق یافتہ کو سہارا دے رہے ہو, کوئی روکتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی اجازت دیتی ہے؟ آپ بولو سوسائٹی کا ہی تیل لینے یار. خدا ہے, میں کلمہ پڑھتا ہوں, مجھے خدا نے اجازت دی ہے, کسی میں دم ہے تو روک کے دکھائے. تو ایسے واقعات میں رو رہا ہوں. ان لڑکیوں کی آڈیو آ رہی ہے, رو رہی ہیں, چیخو پکار, زندگی برباد ہو گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آپ دیکھو کوئی واقعی نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی لڑکی جو 30 سال میں بیوہ ہوئی, اس کی 3 بچیاں بھی ہیں, کل میرے پاس کوئی بندہ آ جائے میری شادی کرا دو, میں اٹھا کے اس کے حوالے کر دوں. آگے کیا ہوگا بھائی اس کی بیٹیوں کا؟ ایسی لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا جو ان کے لیے جو آپشن ہوتا ہے نا, وہ ان کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, دیور کا ہوتا ہے, جیٹھ کا ہوتا ہے. سب سے پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سہارا دیں ان کو. وہ نہیں دے سکتے, ان کے کزن دیں, اپنے خاندان میں رہے, تاکہ بچے اپنے خاندان سے باہر نہ جائیں. لیکن اب دیکھنا یہ سارے بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں اور تہجد کے نشانات بھی ہیں ماتھوں کے اوپر, ہر سال حج عمرے بھی ہیں. کسی بےغیرت کو خیال آ گیا نا کہ اس کی دوسری شادی کرا دو اس کے خاندان میں, تو آپ مجھے آ کے بتا دینا, میں اس کو ایوارڈ دوں گا. کسی بےغیرت کو یہ خیال نہیں آئے گا. وہ زکاتیں دے گا لفافے ڈال کے نا, کہ چلو جی میری زکات 2500 روپے بنتی تھی, اب میں اس بیوہ کو زکات دے کے ایک بہت بڑا تیر ماروں گا میں. وہ کیا ہوگا یار 2500؟ پھر اس کو زکات, اس کو تو محبت بھی چاہیے, شوہر کی محبت تو ہر عورت کو چاہیے, اس کے اولاد کو سہارا چاہیے. یتیموں کی طرح پالیں گے, اس کا باپ نہیں ہے. یار تم خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچو یار, باپ کی وجہ سے بچوں کو کتنی عزت ملتی ہے. کبھی تصور کیا آپ نے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو میں مر جاؤں اور میرے بچوں کو زکاتیں لا کے لوگ دے رہے ہوں, کس قدر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اس کو باپ چاہیے ہوتا ہے ایسی بچیوں کو, اور وہ باپ جو باپ کا بھائی ہے, باپ کا کزن ہے, وہ تو وہ باپ کا کردار ادا کر سکتا ہے, سوتیلا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, بالکل باہر کے خاندان کو. تبھی فقہاء نے بیان کیا ہے لڑکی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو, اپنے خاندان میں شادی کرے گی تو بچے رکھ سکتی ہے, خاندان سے باہر جائے گی تو بچیوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتی, کیونکہ اس بچیوں کا پھر مستقبل محفوظ نہیں ہے. پھر بچے چھوڑنے پڑیں گے اس کو, لیکن بچے چھوڑ کے پھر وہ بچے نہیں رکھ رہے ہوتے, خاندان والے کہہ رہے ہم کیوں پالے, کیونکہ فیملی پلاننگ نے بنا دیا 2 بچے, اپنے بچے نہیں پل سکتے تو دوسروں کے کہاں سے پالو گے. نہیں آئی نا بات سمجھ میں, میرا خیال ہے. تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے, اب آپ ہم پہ لطیفے کسیں, مذاق اڑائیں ہمارا کہ یہ مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, لیکن جن پہ گزر رہی ہے نا ان کی پکار اللہ ہی سنتا ہے, اور اللہ پھینٹی لگائے گا, چترول لگائے گا کہ تم جب کلمہ پڑھتے تھے اور میں نے طلاق یافتہ اور بیوہ اور بے سہارا عورتوں کے لیے حل یہ بتایا تھا, تم نے سارا پیسہ حج عمرے پہ کیوں لگا دیا, زکاتوں پہ کوئی فوکس تم نے کیوں کیا, جو اصل صحابہ میں تو ہمیں نہیں ملتا. کوئی بیوہ ہوتی اور چندے ہو رہے ہیں اس کے لیے. صحابہ میں ایسا ہوا, ایک صحابی کی 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, اور چاروں کی فوراً شادی ہو گئی ہے, کیونکہ سب زیادہ شادیاں کرتے تھے تو رشتوں کی کمی نہیں تھی. حضرت جعفر طیار جوان تھے جب شہید ہوئے نا, لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ 4 شادیاں کریں گے, مر گئے تو 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے. او بھائی 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے, لیکن 4 شادیاں پھر اگر ان کی شادی نہیں ہوگی نا, اس لیے نہیں کہ اس نے 4 کی تھی, اس لیے کہ باقی نہیں کر رہے. نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ. ورنہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا. حضرت جعفر طیار لڑائی کے لیے گئے تھے, جوان تھے, 4 بیویاں تھیں ان کی,
شہید ہوئے تو چاروں بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, رونے کی آواز آئی ان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کروایا کہ آواز باہر نہ نکلے, پھر ان چاروں کی شادی ہو گئی. اور ایسے نہیں ہوئی ہے کہ نبی نے ان کے لیے رشتے تلاش کیے ہوں, اشتہار, اس زمانے میں تو کوئی اشتہار کا رواج نہیں تھا, یا اناؤنسمنٹ کی ہو. اتنے رشتے آئے ہیں کہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے. ان میں ایک تھی حضرت اسما, جب ان کے لیے حضرت ابو بکر نے الگ پیغام بھیجا, حضرت علی نے الگ پیغام بھیجا, اور بھی صحابہ نے بھیجا, انہوں نے سلیکٹ کیا میں نے کس سے کرنی ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں, آپ کیوں پیغام بھیج رہے ہیں. انہوں نے کہا نبی نے ایک وقت میں 9 رکھ سکتے ہیں, تو ہم نے 4 رکھ لیا تو کیا ہو گیا بھائی. اتنے رشتے آئے ہیں حضرت اسما کے لیے. حضرت اسما نے حضرت علی کے رشتے کو ریجیکٹ کیا کہ ان کی عمر کم ہے. حضرت ابو بکر کے رشتے کو قبول کیا کہ یہ میچور ہیں, کیونکہ وہ چاہتی تھی کسی میچور سے شادی ہو. حضرت ابو بکر کا نکاح ہو گیا ان سے, زندگی بڑی اچھی. پہلے حضرت ابو بکر کے نکاح میں پہلے سے بھی بیوی موجود تھی, ایک اور ہو گئی. جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو پھر حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا. اس وقت حضرت فاطمہ کا شاید انتقال ہو چکا تھا میرا خیال ہے. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا, کیونکہ اب حضرت علی بھی کیا ہو گئے تھے, دوبارہ بھی شادی ہو رہی ہے. 2 3 دفعہ بیوہ ہو کے شادی ہو رہی ہے. حضرت خدیجہ کی جو 40 سال میں شادی ہوئی ہے اور نبی 25 سال کے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت خدیجہ کو رشتے نہیں مل رہے تھے؟ خطبہا اشراف قوم, حدیث میں جب خدیجہ بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں کے رشتے آئے ہیں, ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میں نے شادی ایسے شخص سے کرنی ہے جو میرا مال تجارت میں لگا سکے, اس کے لیے ایماندار آدمی چاہیے. تو یہ کیا ہے, یہ ایماندار. وہاں بھی سلیکشن حضرت خدیجہ کی طرف سے تھی, وہ محتاج نہیں تھی کہ نبی سے نکاح کرنے پر, نہ انہوں نے خود سلیکٹ کیا تھا, بھئی یہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. تو کوئی اخباروں میں اشتہار دینے کا رواج نہیں تھا, کوئی بیواؤں کے لیے, بیٹیوں کے لیے بھیک مانگنے کا رواج. تو باپ جو ہے نا اپنی کماری بیٹیوں کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ان کی کہیں ان کو ٹکا دو کہیں. تو سوسائٹی برباد ہوگی, زنا پھیلے گا سوسائٹی میں, یہ بتا دوں میں آپ کو. اس کا حل دعاؤں میں نہیں ہے, وظیفوں میں نہیں ہے, اس کا حل وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. میرے پاس حرم میں ایک شخص آیا کہ شادی نہیں ہو رہی بیٹی کی, آپ دعا کریں حرم میں. میں نے کہا میں حرم میں نا جو غلاف کعبہ ہے نا اس پہ لٹک کے بھی دعا کروں گا پھر بھی نہیں ہوگی. کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی ہو جائے گی, اور کس. جب اللہ میاں نے مرد رکھے ہی کم ہیں جو نکاح کے قابل مرد ہیں, گروتھ ریشو کی بات نہیں کر رہا, اور عورتیں زیادہ ہیں, تو ان کا حل یہ تھوڑی بتائیں کہ کعبہ میں جا کے دعا کرو. ان کا حل بتائیں مرد زیادہ شادیاں کریں. آپ زیادہ شادیاں مردوں کو کروانا شروع کر دیں, پھر دعا اگلے درجے میں کیا ہے, پھر دعا ہے. آپ رزق کا انتظام تو کرو نا, اسباب تو اختیار کرو, پھر دعا مانگو اللہ مجھے رزق نہیں مل رہا تو دے. دعا قبول ہوتی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد. مرد ہے نہیں, نکاح کر نہیں رہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتے اور بیٹی کے لیے کہہ رہے ہو کہ رشتے ہی نہیں ہیں, تو دعائیں مانگ رہے ہو جا کے, تو خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو بھائی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ اپنے بیٹے کو کرنے نہیں دے رہا شادی, اور بیٹی کے بارے میں کہہ رہے رشتے کیا ہیں, ہے ہی نہیں, میں دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ سے. اللہ کہے گا نا تو کسی اور کی بیٹی کو تو نمٹا نہیں رہا, اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کر رہا ہے, تو دوسرا بھی یہی کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دے رہا. تو اسباب اختیار جب تک نہیں کرو گے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو میں اس میں بہت سینسیٹیو ہوں, میں نے حالات دیکھے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو حالات میں نے بوڑھوں کے دیکھے ہیں, برین ہیمریج سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں. ہم اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں بھائی, کوئی مریخ سے آئے ہوئے لوگ نہیں, اپنے ریلیٹیوز میں دیکھے ہیں, اور اب بھی نظر آ رہے ہیں. آئے دن میں نے تو فون سننے چھوڑ دیے اسی وجہ سے یار, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے آدمی. اتنی لڑکیاں, اتنی عورتیں جو جن کی چیخو پکار ہے نا, جتنے ماں باپ ہیں. ایک دفعہ میں گیا کسی کے گھر, اس بوڑھے پہ مجھے اتنا رونا آ رہا تھا. اس کی بچی جوان طلاق آ کے گھر بیٹھ گئی. وہ بوڑھا آدمی نے پورا نا ایک کمرہ جہیز سے جمع کیا ہوا ہے, مجھے دکھایا یار مفتی صاحب اس بچی کی شادی کرا دو. پورا یار اس کا کباڑ کھانا بنا ہوا تھا بیچارے کو. وہ غریب نے اپنا نا جوڑ کے, لوگ کہتے ہیں نا جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی, جہیز نہ ہونے, جو اس کا پورا کمرہ ہے, وہ کباڑ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرانا ہو گیا تھا. مجھے اتنا ترس آ رہا ہے یار, یہ کیا یعنی کیا کریں اس کے گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہم کسی کی کرا سکتے ہیں. کیوں, جب ایک کرنی ہے نا تو معیار بہت اونچا ہوتا ہے, دوسری پہ ہو جاتا ہے, دوسری پہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں, کیوں رواج نہیں ہے. وہ کہے گا یار پتہ نہیں, اور کرے گا تو کوئی دے گا نا, وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا تو دے گا کہاں اگلا. اور جو کرنے کی سوچتا ہے نا اس کا معیار اتنا اونچا ہے, اف کہہ رہے تو میں دوسری کر رہا ہوں اتنی ٹینشن میں, طلاق یافتہ سے کر لوں. اس کو معیار یہ ہے کہ اس کو کوئی بالی ووڈ کی ایکٹریس چاہیے, اس کو ثنا خان چاہیے اس کو, یا اس جیسی کوئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے لیے کام شروع کر لو, سوسائٹی کو اٹھا کے کیا کرو, ایسے کی تیسے, اچھی نیت سے کرو. بہتر تو یہ طلاق یافتہ بیوہ سے کرو. بیگم رکاوٹ بن رہی ہے, اس کو عزت دو, محبت دو, بولو بیگم مجھے پتا ہے آپ کا غم ہے لیکن سوسائٹی کی نیڈ ہے یہ ضرور. اور چھپن چھپائی نہیں کھیلو شادیوں میں,
ٹھیک ہے زنا سے تو بچ جاتا ہے آدمی چھپ کے شادی کرنے میں, لیکن خاندانی آدمی وہی ہوتا ہے یار, ہے تو ہے ایسی کی تیسی یار, اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو اس کے حقوق ہیں. یہ چھپن چھپائیوں والے معاملے نہ زیادہ عرصہ چلتے ہیں, بیویوں کو جب لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں اس میں, کچھ دن کے بعد جب دل بھر گیا تو بوجھ لگنے لگتی ہے, اس کو نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے. یہ غیر خاندانی لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں. خاندانی آدمی کہتا ہے جب میں نے شادی کی ہے تو ایسی کی تیسی, میرے قتلے بنا کے مار دو, مجھے بھگتے سے جو ہے نا سری پائے میرے الگ کر دو, کیا ہے میں نے, جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. اس میں چند دن ٹینشن ہوگی, پوری زندگی سکون سے گزرے گی. سسرال کو پتہ چل جائے گا بھائی یہ بہت ڈیٹ ہے اس معاملے میں. ہم نے بھی شروع میں ٹینشن میں ٹائم گزارا, اب اللہ کا شکر ہے ہم ٹینشن سے اللہ نے بچا لیا. اللہ بچائے ہی رکھے, مجھے اللہ میں ایسے بھی بہت ڈر لگتا ہے. اللہ کہے کہ تو بغیر ٹینشن کی, اچھا تو اس لیے اللہ نے بچایا ہوا ہے. لیکن ہم نے بڑی ٹینشنیں اٹھائی ہیں, ایسا نہیں ہو گیا. اس میں یہی تھا کہ یار ہو گیا تو ہو گیا, اسٹائل ہی یہی تھی. مر جائیں گے نا, جو مرضی کرنا ہے کر لو یار, جو ہو گیا ہو بس ہو گیا, ایکسکیوز می سر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. اس میں ٹینشن ہے وقتی ہے, اس کے بعد سکون ہے. میرے پاس ایسے لوگ آئے دوسری کی بہت ٹینشن میں, یار ہم تو اب چھوڑ دوں نہیں. میں نے کہا یار اگر یہ کنفیوز والی زندگی گزاری نا, ڈپریشن سے مر جاؤ. اب تو جو ہو گیا کیا ہے, بولو ہو گیا, مار دو, پھینک دو, نالے میں لاش بہا دو, کچھ بھی کرو, بس جو ہونا تھا کیا ہے ہو گیا. اور میں نے کہا گھر سے بندوقیں چھپا دو, ایسا نہ ہو, کیونکہ ایسے کیسز بھی ہوئے بیگم نے اڑائی دیا بندہ, خود جیل ہو گئی پھر بیگم کو. لیکن جذبات میں نا عورت کو آہستہ سے بول رہا ہوں, کچھ سیکھ نہ لے گئی. تو بھائی اور اس کو بیگم کو بتا دو, میں مر جاتا تو بھی تو صبر آ جاتا نا. اور عورت کو چاہیے بھائی ٹھیک ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن دوسری عورتوں کا بھی تو خیال کرے نا یار, وہ بھی تو انسان ہے. میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں. ایک بندے کو میں نے کہا کرو, تمہاری بیگم بیوہ ہو گئی, تمہارے بچے بھی ایسے ہی رولیں گے. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا, وہ بیوہ واقعی ہو گئی. اب تو میں کسی کو یہ بھی نہیں کہتا, میں نے کہا ایسا نہ ہو یہ مر جائے, وہ ایکسیڈنٹ سے مری گئے, وہی ہوا, ان کے بچوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ سارا سوسائٹی نے بیکار ایک حساب کتاب شروع کر دیا ہے. شکر کرو تم جوان ہو, ابھی یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں. کتنے بوڑھے میرے پاس آئے, کاش مفتی صاحب 10 سال پہلے ہم آپ کے بیان سن لیتے, کاش سن لیتے. لیکن پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں, لٹکاؤ نہیں عورت کو, لٹکاؤ نہیں, چسکے لینے کے لیے مت کرو, ہمارے بیان کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. بہت سے بغیرت ہیں, بڑے بغیرت ہیں, بیان سن کے کرتے ہیں اور پھر لٹکا دیتے ہیں عورت کو. چند دن کا جوش ہوتا ہے یا پھر پہلی کو بھول جاتے ہیں. یہ بغیرتی والا کام نہیں, یہ پیغمبروں کا کام ہے, تو پیغمبروں کے طریقے پہ ہی ہوگا. ہمارے نبی نے جیسے کیا ہے تو پیغمبروں والے طریقے پہ ہی کرو. بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی آتا ہے کہتا ہے میں شادی کر رہا ہوں اور میں بتا دوں گا, اور میں نے کہا پھر جب پٹے گا تو کیا ہوا, کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں یار صاحب. اور پھر اللہ کا شکر ہے وہ پہلی کو گھمانے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار اس کو پتا ہے پہلی کو تکلیف ہوئی ہے, تو اب تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا ہے. تو اس کی تلافی بھی تمیز سے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اس کو زیادہ عزت دے رہے ہیں. تو تمیز سے کرو گے, اس کی برکتیں تم دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. بدتمیزی سے کرو گے تو نحوست آئے گی. صحیح ہے. اس پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے, وقت بہت پورا ہو گیا. اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے کہتے ہیں خاندان دھکے دے کے نکال دے گا, چھوڑ دے گا ہمیں. تو میں کہتا ہوں جب دوسری تیسری چوتھی ہوگی نا, 2-4 سال میں تمہارا اپنا اتنا بڑا خاندان ہوگا, بچے بھی اسی اسپیڈ سے ہوں گے, تو اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ میرے خاندان میں ٹوٹل پتہ نہیں کتنے افراد تھے, لیکن اب وہ میرے خاندان کے تھوڑے سے افراد رہ گئے. سمجھ رہے نہیں آ رہی سمجھ؟ یعنی میرے خاندان والے اگر آئیں تو پھر جو میرے والا خاندان ہے اگر میں ان کے ساتھ بٹھاؤں تو پھر ایسا لگے گا کہ وہ والا جو خاندان, جو میرا پہلے والا جو خاندان تھا نا, وہ میرے والے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. تو بھائی خاندان تو بنتا ہی شادی بھی ایسے ہے یار. تو خاندان چھوڑ کے نکاح کو پروموٹ کرو, اللہ اچھا خاندان دے دے گا آپ کو. ایسے نالائقوں سے اللہ حفاظت کرے گا.